تو لہذا اب آپ کے سامنے ایک عنوان ہے قادیانیت اور استشراق، بہترین موضوع ہے۔ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ڈاکٹر سعید احمد عمری مدنی حفظہ اللہ۔ میں آپ کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، صدر اجلاس مولانا اصغر علی صاحب اور امیر محترم جناب مولانا صفی احمد بنی صاحب، دیگر علماء کرام اور محترم و مکرم دائی حضرات اور ائمہ اکرام، جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر ٹھہرا ہوں وہ موضوع ہے قادیانیت اور استشراق۔ موضوع کو بڑی اختصار کے ساتھ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگرچہ کہ ارادہ تھا کہ 1 گھنٹہ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں، لیکن حالات کے اعتبار سے وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اس موضوع کو میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم المرسلین بنا کر بھیجنے کے بعد کیا کسی اور نبوت کی ضرورت باقی ہے؟ جواب آپ سے ملے گا انشاءاللہ باقی نہیں۔ پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ آخر کیوں؟ پہلی بات، کہیں بھی کبھی بھی اللہ نے نبی کو بھیجا 3 وجوہات میں سے کوئی وجہ تھی، اللہ تعالی نبی کو بھیجا۔ پہلی وجہ، جہاں کہیں کسی قوم میں نبی نہیں آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اور یہ وجہ باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے پیارے نبی کی نبوت سارے جہانوں کے لیے ہے، سارے اقوام کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ یہاں سراج منیر کہا گیا ہے۔ مولانا آزاد نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے کہا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو سراج منیر کہا، سورج کی روشنی ساری دنیا کے لیے ہے، اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہہ کر ساری دنیا کے لیے آپ کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ سارے جہانوں کے لیے رحمت، سارے انسانوں کے لیے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا۔ تو آج کوئی قوم باقی نہیں ہے جو نبوت کی محتاج ہو سکے، نمبر 1۔ دوسری وجہ نبی بھیجنے کی یہ ہوتی تھی، جہاں کہیں اگلی نبوت، اگلی شریعت ضائع ہو گئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبوت کو صحیح ڈگر پر لگانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے نبی کو بھیجتا تھا۔
لیکن پیارے نبی کی جب نبوت آئی کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں آئی، اس کے اندر بگاڑ آ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک گارنٹی لی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما دی. کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو اور اس نبوت کو ہم نے نازل کیا ہے، قیامت تک اس کی برابر حفاظت کرتے رہیں گے، کوئی بگاڑ آ نہیں سکتا. تو پھر اور نبوت کی ضرورت رہی نہیں رہی. نمبر 3، نبوت اور رسالت کی ضرورت اس وقت پیش آئی جبکہ گزشتہ نبوت ناقص رہ جاتی تھی. اس کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو بھیجتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناقص نہیں تھی بلکہ کامل تھی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تمہاری شریعت کو کامل کر دیا، ایک کامل نبوت تمہارے اوپر ہم نے نازل کر دیا. تو پھر کیا نبوت کی کوئی ضرورت رہی؟ نہیں. 3 وجوہات ختم ہو گئے، اب کسی نبی کی آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین. نبی تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تم میں کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ کہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرنا بیٹھے، میرے باپ نبی تھے میں بھی نبی. نبی آنے کے سارے ابواب کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں سیبعث فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجال بھیجے جائیں گے. 30 لفظ آیا ہے 30 کا، اور روایتوں میں اور الفاظ بھی آئے ہیں. 30 آدمی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے آئیں گے، انہی میں سے یہ غلام احمد قادیانی. یہاں ایک سوال، آخر لوگوں نے نبوت کیسے مان لیا؟ آخر یہ نبوت کیا تھی؟ کس نے یہ گیم کھیلا؟ تو اس کے پیچھے استشراق ہے. استشراق. آپ سے سوال کریں گے استشراق کیا بلا ہے؟ یورپی طاقتوں نے 3 چیزوں کا سہارا لیا: استشراق، استعمار، تنصیر یا تبشیر. پہلے مستشرقین کو بھیجتے تھے. مستشرقین کون ہوتے تھے؟ یورپی آتھرز، یورپ میں لکھنے والے، ریسرچ کرنے والے جو ایشیا کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. ہندوستان، پاکستان، چائنا، جاپان، یہ جو ایشین ممالک جتنے ہیں، یہاں کی تہذیب سے واقف ہیں، یہاں کی زبانوں سے واقف ہیں، اس کے ادیان کے واقف ہیں. ان لوگوں کو بھیجتے، یہ لوگ یہاں سے تحقیق کرتے، یہاں کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے، کون سی چیز چرائی جا سکتی ہے، کون سی چیز ختم کی جا سکتی ہے، کس چیز کے ذریعے ان کو زہر کیا جا سکتا ہے. یہ تمام مطالعہ کر کے ان کو بتانے والے مستشرقین. پھر اس کے بعد مستعمرین آتے، آ کر پورے طور پر اپنی حکومت نافذ کرتے. پھر اس کے بعد منصرین کو بھیجتے. منصرین لوگوں کے دین کو بدل کر عیسائی کی طرف لوگوں کو لے جاتے. ان کو افاعی الثلاثہ کہا جاتا ہے. 3 اژدے ہیں یورپ کے، 3 اژدے جو عیسیٰ کو کھا جانے کے لیے آتے. لیکن سب سے مشکل مسئلہ یہ نبوت کا مسئلہ تھا. اور نبوت کے بارے میں امت مسلمہ کے تمام فرقے متفق ہیں کہ پیارے نبی کی نبوت
آخری نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نہ نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لو کان بعدی نبیا لکان عمر ولیکن لا نبی بعدی، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن کوئی نبی نہیں۔ تو اس فکرے کو ختم کیا جائے۔ مستشرقین نے یہ سوچا، اس کے لیے جو پلان بنایا اور اس کے لیے شخصیت کو چنا، یہ تمام باتیں کل آ چکی ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ شیخ نسیم اختر حفظہ اللہ نے بڑے اچھے انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا، اگرچہ کہ سارے اسباب انہوں نے اکٹھا نہیں کیے، ایک ہی سبب پر اکتفا کیا۔ نبوت کے بارے میں، ختم رسالت کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں جو ایمان مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا، اس کو پہلے ختم کیا جائے۔ کیونکہ ہمارے اور یہودیوں میں فرق، ہمارے اور عیسائیوں میں فرق یہی نقطہ ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ نبوت جاری و ساری رہے گی۔ آج بھی اسرائیل میں مدارس النبوہ موجود ہیں، نبوت کے مدارس، جو بھی اس کے اندر داخل ہوگا نبی بن کر سرٹیفکیٹ لے کر باہر نکلے گا۔ جب ہمارے پاس نبی بنتے جا رہے ہیں، ان کے پاس نبی ختم ہو جائے، یہ کیسے؟ نبوت جب تک، نبوت کا سلسلہ، ختم نبوت کا عقیدہ جب تک ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم مسلمان کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ جم کر ہیں اس کے اوپر۔ پہلے ختم نبوت کا فکرہ ختم کیا جائے۔ مستشرقین نے سوچا، کہا کہ تنبا یتنبا، کہتے ہیں آئندہ کی خبر دینا، پیشین گوئیاں پیش کرنا، آئندہ کے بارے میں باتیں بتانا۔ اور ایک نجومی بھی بتاتا ہے، وہ بھی نبی ہے۔ ایک نجومی ستارے دیکھ کر بتاتا ہے، وہ بھی نبی ہے۔ ایک جادوگر، وہ بھی آئندہ کی باتیں کچھ بتا دیتا ہے، وہ بھی نبی ہے۔ ایک کاہن، وہ بھی آئندہ کی باتیں بتاتا ہے، وہ بھی نبی ہے۔ ہر وہ شخص جو آئندہ ہونے والی باتوں کے بارے میں ایک انداز لگا کر بتائے، وہ نبی ہے۔ یہ تمام چیزیں سکھانے کے لیے، کہانت سکھانے کے لیے، سحر جادو سکھانے کے لیے، اور یہ تمام سکھانے کے لیے اسرائیل میں انہوں نے مدارس کھولے ہیں۔ جب نبوت ہمارے پاس جاری و ساری مسلمانوں کے پاس کیوں ہو؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک کھیل کھیلا۔ کھیل کیا ہے؟ کہ پیارے نبی کی نبوت کو کوئی غیب سے آنے والی چیز نہیں، بلکہ دنیا میں پیدا ہونے والی چیز تھی۔ انہوں نے تصور کر لیا کہ آسمان سے کوئی چیز آتی ہے، یہ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا۔ یہ تو چیز ان کی اپنی تھی، پیارے نبی کی، اور جب ان کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، پریشان ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ یہ صرف مرگی کی بیماری تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے لیے ویسے ہی آدمی کو چنا۔ ایک شخص مستشرق ہے، لکھتا ہے کہ دیکھیں، لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، حقیقت میں کیا تھے؟ وہ مرگی کی بیماری تھی، اس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک تصور انہوں نے کر لیا تھا کہ میرے اوپر نبی نازل ہو رہی ہے۔ مشرکین کے اس فکر پر اصرار اسی لیے ہے کہ تاکہ مرگی زدہ انسان اور آسمانی وحی میں کوئی فرق نہ رہ جائے، اور لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو محض ایک مرگی کی کیفیت ہی تسلیم کرنے پر اکتفا کریں، تاکہ غلام مرزا قادیانی کی نئی نبوت کا دروازہ آسانی سے کھل سکے۔ مستشرق لوتھرپ اسٹار کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنے لکھنے سے کوئی ان کا واسطہ نہ تھا، وہ فلسفی نہیں تھے، لیکن چونکہ وہ مسلسل اس معاملے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، اس کے نتیجے میں مسلسل تدریجی کشف کے ذریعے ایک ایسا عقیدہ ان کے اندر جنم لیا جس کو وہ بت پرستی کے مکمل خاطرے کا ضامن سمجھ کر وہ اپنے آپ کو نبی سمجھ لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی مستشرق اور جگہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، وہ اور جس دعوت کو لے کر آپ اٹھے، اس کا بنیادی سبب ان پر وقفے سے طاری ہونے والی مرگی کی بیماری تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔
پھر ایک اور مستشرق لکھتا ہے درمنگم، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیشتر اوقات غار کے اطراف کے ٹیلوں میں ننگے پیر چلتے تھے، سورج کی تپش میں تپتے رہتے، وہاں کی وادیوں میں لمبے لمبے قدموں سے پیدل چلا کرتے، چنانچہ وہ جب جب وادیوں سے گزرتے تو ان کو گمان ہوتا کہ پتھروں سے آوازیں نکل رہی ہیں۔ جبرائیل نہیں بول رہے ہیں، آسمان سے وہی نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ پہاڑوں سے، جو کہا جاتا ہے کہ پہاڑ کی آواز ٹکرا کر پہاڑ سے پھر اس کا جو عکس آتا ہے وہی چیز تھی جس کو انہوں نے وہی سمجھ لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ موسم سرما کی راتوں میں ستاروں کی جرمٹ آسمان پر صحرا کا منظر پیدا کرتی ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر جبرائیل سمجھ لیا، سمجھ لیں کرتی ہے، اور ان کی جگمگاہٹ سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے آوازوں کے فوارے پھوٹ رہے ہیں، جیسے آگ کے بڑے بڑے الاؤ سے جلنے کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ بس یہی سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی، اس کے علاوہ ماورائے کائنات سے آنے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تمہید تھی ان کے مستشرقین۔ اسی بنیاد پر چند ہمارے مفکرین علامہ جیسے لوگوں سے یہ کہلوایا، کیا کہلوایا؟ یہ دیکھو وحی کوئی موہبی چیز نہیں، اوپر سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ آدمی کوشش سے بھی وہی یعنی نبی بن سکتا ہے، آدمی فطری طور پر بھی نبی بن سکتا ہے۔ دو فکریں انہوں نے پیش کی، چنانچہ ایک فکر کو سر سید احمد خان نے اپنایا اور دوسرے فکر کو علامہ اقبال نے واضح کیا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں نبی اپنی ہی باتوں کو اپنے دونوں خارجی کانوں سے سنتا ہے، بات یہاں سے نکلتی ہے اس کان میں جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طور پر سنتا ہے گویا کہ کوئی شخص باہر سے اس کے مخاطب ہے اور اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے گویا کہ کوئی شخص اس کے آگے کھڑا ہے۔ اگرچہ یہ تشبیہ قیاس مع الفارق ہے، ہم میں سے ہزاروں لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ یہ ایک شخص جس کی عقل ضائع ہو گئی ہو وہ بغیر کسی شخص کی موجودگی کے مختلف آوازیں سنتا رہتا ہے۔ اسی طرح خارج میں اسے لوگ نظر آتے ہیں حالانکہ وہاں پر اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ کھیل تماشے اور محض اوہام ہیں جو ایک ہی شے کی جانب اپنی تمام قوتوں کو مرتکز ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہی اللہ کے رسول کی وحی تھی۔ نعوذ باللہ۔ یہ کس سے کہلوایا؟ سر سید احمد خان سے مستشرقین نے کہلوایا۔ وہ کہتے تھے کہ وہی طبعی چیز ہے، لوہار اپنے فن کے اندر ماہر بن جائے تو وہ نبی کہلائے گا اس فن کا، شاعر اپنے شعر شاعری کے اندر ماہر بن جائے تو وہ اپنے فن کا نبی کہلائے گا، اور اسی طریقے سے ایک شخص اپنے اخلاق کے اندر اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے اور وہ یعنی ریفارمر، یعنی مطلب یہ کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی یعنی لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا شروع کر دے تو اس کے اندر وہ نبی بن جائے گا۔ طبعی نبی کے قائل کروایا اسی ہندوستان کے اندر سید احمد جیسے بڑے بڑے مفکرین کو، کس نے؟ ان مستشرقین۔ اصول یہاں سے ملتے ہیں، کس کے؟ غلام احمد قادیانی کے اصول یہاں سے ملتے ہیں۔ اور یہی بات علامہ اقبال نے ایک دوسرے پیرائے پر انہوں نے بات کہی ہے۔ علامہ اقبال ایک جگہ یعنی نبوت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نبوت دراصل، ان کے الفاظ کچھ بھی ہو، نبوت دراصل کشوفات اور تصورات ہی کا نام نبوت ہے۔ نبی اور ولی تقریباً دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جو صوفی ہوتا ہے جو 3 تاریکیوں میں پہنچتا ہے، ایک رات کی تاریکی، کمرے کی تاریکی، آنکھ بند کر لیا تو ڈائریکٹ اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ وہ صوفی اور ولی ہوتا ہے اور ایک نبی ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دونوں اللہ تک پہنچتے ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کے بعد، معراج میں پہنچنے کے بعد جو صوفی ہوتا ہے وہ اللہ سے مل جاتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے کہ انقلابی جذبہ لے کر دنیا کے اندر آتا ہے۔ یہ بات علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں لکھی، ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی۔ تو اس طریقے سے جب مفکرین کے دماغوں کو انگریزوں نے پلٹایا، مستشرقین نے پلٹایا، اس کے بعد غلام احمد قادیانی کو لا کر ٹھہرایا، دیکھو یہ بالکل مناسب ہے نبوت کے لیے۔ کیوں؟ اس کے پاس مرگی کی بیماری، یہ گر جاتا ہے، یہ تڑپ جاتا ہے،
اور کھڑا کر کہا کہ تیرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے اور تصورات کے عالم میں چلے جا، تیرے اوپر وحی نازل ہوگی. تو دوستو اور بھائیو، نبوت، ختم نبوت کا جو یہ فکرہ ہے مسلمانوں کے اندر ایک مضبوط ایمان کا ایک جز، بلکہ ایمان کا ایک اساسی ستون ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پورے طور پر یہ تمہید باندھا. بڑے بڑے لوگوں کو یا تو طبعی وحی یا تو کسبی وحی کا ایک تصور دلایا. تصور دلانے کے بعد غلام احمد قادیانی کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر اس ہندوستان کے اندر یعنی عربی نبی کے مقابلے میں عجمی نبی، اسلام کے مقابلے میں مرزائیت، قرآن مجید کے مقابلے میں کتاب مبین. بات سمجھ میں آ رہی؟ مکہ اور مدینے کے مقابلے میں شہر قادیان، اور وہاں مدینہ منورہ کے اندر جو قبرستان ہے بقیع الغرقد کے مقابلے میں یہاں جنتی مقبرہ قادیان کے اندر. وہاں جو حرم یعنی مدینہ اور مکہ کے اندر حرم ہے جو کافر جا نہیں سکتا، ویسا حرم انہوں نے پاکستان کے اندر بنایا. اور والذی ارسل رسولہ بالہدی، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الاقصی کا مطلب اس نے کیا لکھا؟ یہ اس سے مراد قادیان کی مسجد ہے. اس طریقے سے مسلمانوں کو نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر کر